السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہماری زندگی میں ہر روز کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے بحیثیت مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دے دیا ہے، اوبلیگیشن ہے۔ فرض کا مطلب ہے کہ ایک چوائس ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں چوائس ہوتی ہیں، کر لو اچھی بات، نہیں کر لو تو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اوبلیگیٹوری بنا دیا ہے، اس کو کمپلسری بنا دیا ہے، اس کو لازم ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ روز کے اعتبار سے کہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس سے اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی خاص بات ہے۔ میں اس لیے اس کی تمہید باندھ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ اس کو ایسے اگنور کر دیتے ہیں کہ جیسے اس کو مس کر دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی روزانہ نماز فرض قرار دی ہے۔ 5 وقت روزانہ نماز پڑھو۔ ہمارے اندر ایک روح بھی ہے، ہماری جسم تو ہے لیکن اندر روح بھی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری اصل ہماری روح ہے۔ جب ہماری موت آئے گی، جب فزیکل ڈیتھ ہوگی تو جسم تو یہیں رہ جائے گا، اس کے اندر سے روح نکل جائے گی، اور روح پھر آسمانوں میں چلی جاتی ہے، علیین میں ہوتی ہے، یا معاذ اللہ نہ کرے ایک جگہ ہے جس کو سجین کہتے ہیں، برے لوگوں کی روح وہاں لے کے جائی جاتی ہے۔ تو روح نکل جاتی ہے، جسم رہ جاتا ہے، پھر جسم کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس روح کی کچھ ضروریات ہیں، اور اس کی نمبر 1 ضرورت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسپیشل قرب ہے، ایک اسپیشل کلوزنس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو بنایا، اور ایک عالم ہے جس کو عالم امر کہتے ہیں، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے تدریجاً، سٹیجز میں، فیزز میں، وہ بھی اللہ ہی نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اپنے حکم سے، اپنے امر سے، اپنے کن سے کی ہیں، فیکون ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا حکم آتا ہے ادھر ہو جاتی ہے۔ ہماری روح بھی اس عالم امر سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حکم سے، ہمارے ایک کن سے ہماری روحوں کو بنایا۔ تو چونکہ اللہ کے امر سے ہے، ایک خاص اس کی حالت ہے، اس کو اللہ کا قرب چاہیے۔ جب اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے تو اس روح کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ کون سا دل ہے؟ یہ وہ روحانی دل ہے جس کو اطمینان ملتا ہے اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے۔ کیا دن میں ایک دفعہ یاد کر لیا اللہ کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اصل میں تو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، ہر وقت ہر حال میں۔ لیکن ایک خاص یاد کا طریقہ ہے جس کو نماز کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹائمنگز رکھ دیے، فجر کا ٹائم، ظہر کا ٹائم، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا ٹائم، سٹارٹنگ اینڈ اینڈ ٹائمز، انہی ٹائمز کے اندر پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ صبح کی نماز رات کو، رات کی نماز صبح کو۔ ہماری جسم کی بھی ضروریات ہیں نا، کھانا فار ایگزامپل، تو کھانا ایسا تو نہیں ہم کہتے کہ جی بریک فاسٹ ہم ڈنر کے ساتھ کریں گے، ناشتہ رات کے کھانے کے ساتھ، صبح کا وقت ناشتے کا ہے، رات کا وقت رات کے کھانے کا ہے۔ اسی طریقے سے ہر نماز کا بھی ایک وقت ہے۔ روح کو اس وقت ڈیمانڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ مجھے اللہ کا وہ خاص قرب دیا جائے اس وقت، تاکہ
مجھے وہ اطمینان ملے، وہ سیٹسفیکشن ملے، وہ اسپرچول گریٹیفیکیشن ملے مجھے. روح چاہتی ہے، اور چونکہ ہم روح کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اور اس کی ضروریات کو محسوس ایسج نہیں کر پاتے ہیں، بڑی ایک سٹل ہوتی ہے اس کی ضروریات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میں نے تمہیں فرض ہی کر دی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ایسا نہ ہو کہ تم اس کے سیٹل ہونے کی وجہ سے اس کو فیل نہ کرو اور تم اپنی روح کو ڈپرائیو کر دو، روح کو تم اپنی اس کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہ کرو. تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری روح بیمار ہو جائے، تمہاری روح کمزور ہو جائے، تمہاری روح مر جائے، ایک اسپرچول ڈیتھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو فرض کر دیا، تم نے ضرور نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے تاکہ روح کو اس کی غذا ملتی جائے. اور پوری کی پوری نماز وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے، لیکن اس کے اندر خاص الخاص چیز وہ سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو. نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دیتا ہے. عاجزی کی انتہا، ہائٹ آف ہیوملٹی. انسان اپنے سر کو، اپنے انٹلیکٹ کو، اپنی عقل کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ میری عقل ختم ہو جاتی ہے ایک جگہ پر آ کر، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یا اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، سبمٹ کر رہا ہوں کہ جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہی ٹھیک ہیں، مجھے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. یہی تو دین ہے، سمعنا واطعنا، کہ یا اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. کئی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی شاید، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو فرما دیا، میں نے سنا اور میں نے مان لیا. تو نماز کو اچھا بنانا ضروری ہے، ایسی نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے. اور جیسے میں نے کہا کہ پوری کی پوری نماز ہی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اس کی ریلائزیشن اور اس کی انڈرسٹینڈنگ، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان سمجھ کے پڑھے تو صحیح کہ میں کر کیا رہا ہوں. سب سے پہلے تو وضو بہت اچھا کرنا چاہیے. ایک پری ریکوزٹ نماز کا وہ طہارت ہے، پیورٹی ہے. ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل پیورٹی اور ایک ہوتی ہے انٹرنل پیورٹی، ظاہری صفائی، ظاہری طہارت، اور پھر ایک باطنی طہارت. کپڑے صاف ہو، اس کے اندر کوئی امپیورٹی نہ ہو، جسم صاف ہو، جگہ صاف ہو، یہ تو ظاہری ہے. اور ایک باطنی ہے کہ انسان وضو کی حالت میں ہو. اگر جنابت کی حالت میں ہے، میجر امپیورٹی ہے، تو اس پہ غسل کر کے انسان اس سے نکلے تو انسان پاک ہو کے جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. صفائی ستھرائی جو کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، شطر الایمان ہے، آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے. تو انسان اچھے کپڑے پہن کر، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مسجد جاؤ، ہر نماز کی، یا عند کل صلاح، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، یعنی ایڈون کرو اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، بہترین کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگا لو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اور پھر جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، ہر چیز چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں، اس کا استحضار، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر. انسان جب ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتا ہے تو ہر چیز کو پش اوے کر دیتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز سے پہلے تھوڑا سا اپنے آپ کو فارغ کریں. اصولاً جب اذان ہو جائے، اذان کا مطلب ہے حی علی الصلاۃ، بس آ جاؤ، چھوڑو سارے کام. مردوں کے لیے تو مسجد جا کے نماز پڑھنی چاہیے، مرد مسجد جا کے نماز پڑھیں، جماعت ڈھونڈیں. اگر مسجد قریب نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ کا انتظام ہو جہاں پہ لوگ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چاہا، میں نے سوچا کہ جب نماز کا وقت آ جائے، جماعت کا وقت آ جائے، تو میں کسی اور کو امام بناؤں اپنی جگہ، اور میں کسی کو ساتھ لے کر جاؤں، اور جو مرد، جو بالغ لڑکے مسجد نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. کیسے نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ تم تو مرد ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو.
تو جماعت کا استحضار ہو، ڈھونڈیں جماعت مرد، تو نماز کا جیسے اعلان ہو جائے، جو اذان ہوتی ہے، تو سب کچھ چھوڑو، اب نماز کی تیاری کرو، وضو کرو اگر وضو میں نہیں ہو، اور مسجد جاؤ، خواتین گھروں کے اندر پہلی فرصت میں نماز پڑھ لیں اور اپنے آپ کو فارغ کریں. اسی لیے کچھ نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں، جیسے فجر سے پہلے سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے سنتیں ہیں. یہ دو نمازیں جو مؤکد سنت ہیں، تاکید کے ساتھ، ایمفیسس کے ساتھ ہیں، ضرور پڑھیں، اور کچھ میں بعد میں بھی ہیں. لیکن اس میں کیونکہ فجر نیند کا وقت ہوتا ہے، ظہر مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے پہلے سنتوں کو پڑھوا کر اگر دماغ کے اندر کوئی کام چل بھی رہے تھے، کچھ سوچیں چل بھی رہی تھیں، تو وہ اسی کے اندر نکل جانی چاہیے. اس کے بعد جب فرض آئے گا تو انسان کا دماغ فارغ ہو ہر سوچ سے. اپنے آپ کو فارغ کریں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا استحضار، کیا دعا ہے، کیا کانورسیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا اللہ ہے، آسمانوں کا، زمین کا، سمندروں کا، جتنی لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ ایک اکیلے وحدہ لا شریک پال رہے ہیں. اس کا استحضار الرحمن الرحیم، اللہ نے کیا تعارف کرایا اپنا. دیکھو میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میری رحمت سب سے زیادہ ہے، میری رحمت بہت گہری ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے اللہ اکیلا. اور پھر ایک نہایت ایک محبت والا مکالمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. کیا توحید ہے، کیا محبت کا اظہار ہے. اصل میں اگر میں اس کو کہوں کہ اللہ صرف آپ سے محبت کرتے ہیں بس. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیے، ہدایت دے دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے اپنا انعام کیا. یعنی اللہ وہ لوگ جن سے آپ کو محبت ہے. یا اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ سے، آپ کی عبادت کرتا ہوں، صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا دیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن پہ آپ نے اپنا انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے میں نہ چلائیے گا جن سے آپ ناراض ہو گئے، جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا. یا اللہ ان لوگوں کے راستے میں مت چلائیے، پر بھی مت چلائیے گا جو بھٹک گئے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے. آمین. اس کے بعد کچھ قرآن کی تلاوت، پھر رکوع میں جانا، رکوع کی تسبیحات کا استحضار. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے جو عظمت والا ہے. کیا محبت ہے، میرا رب ہے، پاک ہے، عظمت والا ہے. سجدے میں جائیں، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے جو سب سے اعلیٰ ہے. اور اس سجدے میں اپنی کمزوری، اپنی پستی کا اظہار، اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ اور عرفہ ہونے کا اقرار. کیا نماز ہے. ایسی نماز اس استحضار کے ساتھ پڑھی جائے، 2 رکعت 4 رکعت جو بھی نماز ہے، 3 رکعت مغرب کی، تو کیا تعلق قائم ہوتا ہے اللہ سے. اور آخر میں بالکل نماز کے آخر میں شہادت دینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جس سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر اپنی دعا مانگنا عربی زبان کے اندر، جو بھی قرآنی مسنون دعائیں ہیں، اور پھر اس سے نکلنے کے لیے سلام دائیں بائیں کرنا. یہ اگر اچھی نماز ہو جائے تو کیا اللہ سے تعلق بنتا ہے. ایسا بندہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایسی نماز. لیکن جو روح کو تسکین ملتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتی. لوگ شرابیں پی رہے ہیں، لوگ ڈرگز کر رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، عالی شان محل گاڑیاں بنا رہے ہیں. شاید ان کو کہیں تسکین مل جائے. کہیں تسکین نہیں ہے. تسکین صرف اللہ کی یاد میں ہے.
اور اللہ کی یاد میں سب سے زیادہ بڑھ کر وہ نماز ہے. پلیز اس کی ہم سب محنت کریں, دعا بھی کریں اللہ سے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ آپ کی مدد طلب کرتا ہوں کہ میں آپ کو یاد رکھوں اور آپ کا شکر ادا کرتا رہوں, اور یا اللہ آپ کی بہترین عبادت کروں. یہ دعا ہے, مسنون دعا, نماز کے بعد کی دعا ہے ایکچولی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بہترین نماز پڑھنے کی. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد کچھ سوالات ہیں, نماز سے متعلق ہی کچھ سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نمازیں وقت پر پڑھوں, لیکن اگر کسی وجہ سے مس ہو جائے تو میں کیا کروں. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر یہ عموماً ہو رہا ہے, آفٹن ہو رہا ہے کہ نماز مس ہو رہی ہے, تو یہ لمحہ فکریہ ہے تھوڑا سا. کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کو پرائیورٹائز نہیں کر رہا؟ کیونکہ ساری بات ہے, پرائیورٹائز کرتا ہے انسان اپنی زندگی میں چیزوں کو, اپنے دن کے کاموں کو. دن میں اگر میں نے 10 کام کرنے ہیں تو میں نمبر 1 پرائیورٹی پہ ایک چیز رکھوں گا, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں نماز میری پرائیورٹی لسٹ کے اندر کہیں نیچے چلی گئی ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے, کیونکہ نماز کو نمبر 1 پرائیورٹی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 نمازیں دی ہیں, ہماری دن جو ہے وہ نمازوں کے اراؤنڈ گھومنا چاہیے. جب میں دن کی پلاننگ کر رہا ہوں تو میں کہوں اچھا یہ چیز میں ظہر کے بعد کروں گا, یہ عصر سے پہلے, یہ مغرب کے بعد, یہ عشاء کے بعد. تو میری ساری کی ساری دن کی پلاننگ ہونی ہی نمازوں کے اوقات کے اراؤنڈ ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ مردوں کو تو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. تو نماز آف کورس مسجدوں میں ایک اسپیسیفک ٹائمز پہ ہوتی ہیں, مختلف ملکوں میں مختلف طریقے سے ٹائم سیٹ ہوتے ہیں, لیکن میری جو پلاننگ ہے, میں کہاں جاؤں, کب جاؤں, کیسے جاؤں, وہ مجھے اس طریقے سے سیٹ کرنی چاہیے کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا, کس مسجد میں پڑھوں گا. میں اس وقت اس جگہ ہوں گا تو یہاں پہ کون سی مسجد ہے جہاں پہ میں نماز پڑھوں گا, وہاں پہ نماز کتنے بجے ہوتی ہے. مڈل ایسٹ میں بہت الحمدللہ ایک اچھی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ساری نمازوں کے ایک ہی وقت ہے. ہر مسجد میں نمازوں کے ایک ہی وقت ہے. تو مجھے گیس نہیں کرنا پڑتا کہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں کتنے بجے آج عشاء ہو رہی ہے فار ایگزامپل. تو یہ بہت ایک آسانی ہوتی ہے. تو اگر عشاء کے وقت میں کہیں باہر ہوں تو نماز کے وقت سے 10 منٹ پہلے مجھے کنسرن شروع ہو جاتا ہے فار ایگزامپل کہ جی میں اپنا مسجد ڈھونڈوں کہ یہاں پہ مسجد کہاں ہے, تاکہ میں جا کے اتنے بجے جماعت ہے تو میں نماز پڑھ لوں, وہاں پہ نماز پڑھوں گا, اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کروں گا. تو نماز نمبر 1 پرائیورٹی ہے میرا پورا دن میری نمازوں کے ارد گرد گھومتا ہے. اگر انسان کی یہ عادت بن جائے, اور بنانی چاہیے, تو پھر تو نماز نہیں مس ہو سکتی. صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے جس میں نماز پھر مس ہو جائے, اور وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان سوتا رہ جائے. کیونکہ نیند جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کا اپنے اوپر قابو ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں الارمز لگانے چاہیے, خاص طور پہ فجر کے لیے الارم لگانا چاہیے. میک شور کرنا چاہیے کہ الارم ایسے وقت پہ لگائے کہ انسان اٹھ کے نماز, مرد جو ہیں مسجد چلے جائیں, جماعت میں پڑھیں, خواتین گھر میں پڑھ لیں وغیرہ. تو ایسے ٹائمز پہ الارم لگانے چاہیے. میں تو ابھی تہجد کی بات نہیں کر رہا. لیٹس ٹاک اباؤٹ 5 ڈیلی پریئرز. آج بھی 5 وقت کی نمازوں کی بات کرو. اصولاً تو ہمیں تہجد کی بھی کوشش کرنی چاہیے صبح, کہ ہم فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا اٹھ جائیں, اور 2 رکعت 4 رکعت ہی کیوں نہ صحیح, لیکن کچھ تہجد کے لیے پڑھ لیں. وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے, کتنا مبارک وقت ہے, برکتوں والا ہے. کوشش تو کرنی چاہیے اس کی. لیکن چلیں فجر کی ابھی بات کرتے ہیں. تو فجر میں الارم لگانے چاہیے. کچھ لوگوں کی نیند بہت سخت ہوتی ہے, اتنے آرام سے اٹھا نہیں جاتا ان سے, تو 2 الارم لگا لے, 3 الارم لگا لے, جیسے بھی لگائے وقفے سے لگا لے, تاکہ انسان پوری کوشش کرے کہ میں اٹھ جاؤں. لیکن اس کے باوجود نہیں اٹھ پاتا, تو پھر کیا کریں کہ نماز میری مس ہو گئی, تو فوراً پڑھ لیں. جیسے مس ہوئی اگلی فرسٹ اپرچونٹی پہ پڑھ لیں. اگر آنکھ کھلی, سورج نکل آیا, نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا, تو انسان اسی وقت پڑھ لے, تو مس نہ کرے. اسی طریقے سے کسی اور وقت میں سویا, تھکا ہوا تھا, ٹریول کر کے گیا, سوتا رہ گیا, کسی
فار ایگزامپل مغرب کے وقت پہ سوتا رہ گیا یا واٹ ایور نماز پہ سوتا رہ گیا، جیسے ہی اٹھے ویسے ہی پڑھ لے. اس کو یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ کبھی مس نہیں ہوگی نماز. تو یہ تو ایک سوال تھا کہ اگر میں مس ہو جائے نماز تو میں کیا کروں. سیکنڈلی ایک اور سوال تھا کہ کئی مجھے بھولنے کا مرض ہے، یا کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسے کاموں میں الجھے ہوتے ہیں کہ دماغ جو ہے ابھی ان سوچوں سے نکلا ہی نہیں ہوتا. تو اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ اب دماغ کو اتنی جلدی کلیئر نہیں کر سکتے نماز کے لیے، تو نماز سے 5 منٹ پہلے مسجد پہنچ جائیں، وہاں بیٹھے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے. اگر سنت موقدہ پہلے ہے، جیسے فجر کی تو بہت موقد ہے، اس کو تو بہت سخت تاکید ہے کہ اس کو بالکل نہ چھوڑا جائے. اسی طرح ظہر سے پہلے وہ پڑھے تو جو جتنا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے وہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن باقی نمازیں جس میں نہیں ہے سنت موقدہ، تو جیسے میں نے کہا تحیۃ المسجد پڑھ لے یا پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کرے، بھول جائے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ فون پہ کر رہے ہیں، کچھ اسکرول کر رہے ہیں اور ایک دم سے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. تو یہ تو انسان کے دماغ کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ایک دم سے سوئچ آن سوئچ آف کر لیں کہ یہ چیز آف کر لی، یہ چیز آن کر لی. یہ تو دماغ ایسے کرتا ہی نہیں ہے. انسان کا دماغ ہی ایسا ہے کہ اس کا ایک تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. اس تھاٹ پروسیس کو ایک پروسیس کو ختم کر کے دوسرے پروسیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے انسان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان تھوڑا سا ہر چیز چھوڑ دیں. جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو تھوڑا فوکس اپنے آپ کو کرے، بلکہ دعا کریں کہ یا اللہ میری اس نماز کو میرے لیے اچھا بنا دیجئے، ایک اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا، یا اللہ شیطان کے جو وساوس ہیں اس سے بھی مجھے نجات دے دیجئے. اللہ مجھے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجئے. تھوڑا سا کھڑا ہو، تھوڑا سا سوچے اور اس کے بعد نماز شروع کرے، تو انشاءاللہ آہستہ 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 اس کی عادت انسان کو بن جاتی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے خیالات، سارے وسوسے 100% کلیئر ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ داؤ جو شیطان کا چلتا ہے نا، وہ نماز کے اندر چلتا بھی ہے اور وہ وار بھی سب سے زیادہ کرتا ہے. سب سے زیادہ وار کرتا ہے شیطان نماز کے اندر کہ نماز کیسے میں خراب کروں، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ انسان کا نماز ہے. یا نماز سے غافل کرتا ہے، بھلاتا ہے، اس کی پرائرٹائز کم کراتا ہے. یا پھر جب بندہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے نماز کے لیے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے وار کروں کہ اس بندے کی نماز خراب ہو جائے. تو کچھ لوگوں کو جو شیطانی وساوس کے شکار رہتے ہیں بیچارے، تو میری ان کے ساتھ ہمدردی ہے بہت زیادہ، کیونکہ یہ بہت آئی انڈرسٹینڈ کچھ لوگوں کے بہت وساوس آتے ہیں اور بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتے ہیں، بڑی مشکل حالت ہوتی ہے ان کی دماغی اعتبار سے، بڑے پریشان بھی رہتے ہیں بہت سارے لوگ. پھر اس پہ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ نماز کی رکعت بھول جاتے ہیں. میں نے پتہ نہیں 3 پڑھی 4 پڑھی. اس کے لیے کوشش کرے کہ سوچے کہ کتنی ہو گئیں، 3 ہوئیں کہ 4 ہوئیں. اس کے طریقہ کار ہو سکتا ہے کیونکہ پہلی 2 رکعت کے اندر فرض کی فار ایگزامپل سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت بھی ہوتی ہے، اور آخری 2 میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت نہیں ہوتی ہے. میں فرض کی بات کر رہا ہوں. تو 2 دفعہ میں نے سورت پڑھ لی، شاید پڑھ لی، تو اس کا مطلب 2 رکعت ہو گئی. تو یہ دوسری نہیں بلکہ تیسری ہے، رائٹ. تو کسی طریقے سے اندازے سے سوچنے کی کوشش کرے کہ یہ میری کتنی رکعت ہو گئی ہیں، اور جو بھی غالب ظن ہو اس کے مطابق فیصلہ کرے. لیکن اگر کچھ بھی نہ ہو سکے، نہیں پتہ چل رہا دوسری ہے کہ تیسری ہے، تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ جو کم والی ہے اس کو ایزیوم کر لے. کیونکہ اگر مطلب ہو ہی نہیں سک رہا فیصلہ کہ 2 ہیں کہ 3 ہیں، بالکل 100% نہیں ہو رہا، بالکل نہیں ہو رہا، کوئی غالب گمان بھی نہیں ہو رہا، تو پھر ظاہری بات ہے 2 تو ہوئی ہیں نا. 2 یا 3 میں اگر شک ہے تو 2 تو ہوئی ہیں. اس کا مطلب اب 1 یا 3 میں تو شک نہیں ہو رہا، 2 یا 3 میں شک ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب 2 تو ہوئی ہیں. تو پھر ایزیوم کرے کہ 2 ہی ہوئی ہیں اور تیسری چوتھی پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر لیں، جو انسان کو، جس کو پروسٹریشن آف فرگیٹفلنس بھی کہتے ہیں، کہ انسان سجدہ سہو کر لے کہ میں بھول گیا، تو سجدہ سہو کر کے اور پھر انشاءاللہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اللہ سے دعا مانگے، کوشش بھی کریں، دعا بھی مانگیں، کوشش کریں. یہ ایک لوپ ہے، کوشش کرتے رہنا، دعا مانگتے رہنا، کوشش کرتے رہنا، دعا مانگتے رہنا.
نماز کو اچھا بنانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. انسان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے, ایک سکون آ جاتا ہے, ایک اطمینان آ جاتا ہے, ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے. وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے جس کی اچھی نماز ہو, جس کی نماز ہو. اور آف کورس دین کا علم بھی حاصل کریں, باقی پورے دین کا, جس کے اوپر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں بہت عرصے سے, دین فطرت کے نام سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نماز بھی اچھی کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا پورا علم, صحیح علم بھی عطا فرمائے, عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں, اور انشاءاللہ جب اللہ سے ملاقات ہو, اور ایک دن ہونی ہے ہم سب کی, تو اس حال میں ملاقات ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو, ہم سے خوش ہو, پھر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی راضی کریں گے انشاءاللہ. تو اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے deenfitrت@aryddigital.tv پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.